وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور تم مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ یعنی اختیار دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ مدد کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم ناپنے کے لیے بیٹھو تو ناپ پورا کرو، اور جب تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہت بہتر کام ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور جس بات کا آپ کو علم ہے ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور تو زمین میں اترا کر نہ چل، بے شک نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ تمہیں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ کیا عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یقیناً تم عقل میں نہ آنے والی بات کہتے ہو۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 10 آیتیں 31 سے 40 تک۔ آج کے درس میں 9 باتیں اہم بیان کی گئی ہے، غور سے سنیے گا، 9 باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بڑا گناہ ہے یہ۔ لوگ اپنے بچے کو قتل کر دیتے، اس لیے دیکھیے گا لوگ بولتے ہیں ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں، آپریشن کرا لے رہے ہیں، آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی ہوتا، خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے عورتیں بس 2 ہی بچہ چاہیے، زیادہ نہیں، وہ ایسا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، منع کیا جا رہا ہے۔ اور اگر بیٹی رہی تو پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں، 500 لگاؤ 5 لاکھ بچاؤ۔ یاد رکھیے گا، جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 2631، من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو ضم اصابعہ۔ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کی، پالا پوسا، قیامت کے دن وہ آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے آج کے درس میں ٹوٹل 9 باتیں ہیں۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ بلاತ್کار کرنا بہت بڑا گناہ، زنا بالجبر بہت بڑا گناہ ہے۔ ریپ دیکھ لیجیے بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے اسلام کے اندر ہے جو کوئی شادی شدہ غلط کام کرے اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ اگر یہ قانون پوری دنیا میں آ جائے تو خود دنیا والوں کا فائدہ ہے، سوسائٹی کا فائدہ ہے، لوگ ڈریں گے کہ بھائی اگر ہم بھی غلط کام کریں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے دیکھ لیجئے، لوگ کیا کرتے ہیں، غیر محرم کی طرف دیکھ رہے ہیں،
دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں گھر سے باہر بن ٹھن کر نکلتی ہے، لوگ تاکتے رہتے ہیں، یا پھر لوگ موبائل میں غلط غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، رات میں چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا تنہائی کے گناہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سمجھنا ضروری ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی جو زنا کے قریب لے جاتی ہے۔ تو جو لوگ غلط چیز دیکھے، موبائل کے اندر دیکھے، دوسری اور چیزیں دیکھے، تو وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت آ جائے گا وہ زنا کرنے لگے گا۔ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جو قریب لے جانے والی چیزیں زنا کے، غلط کام کرنے کے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل مت کرو۔ آج دیکھ لیجئے قتل و غارت گری عام ہے، اور یاد رکھیے گا قتل کے بدلے اگر قتل کا قانون نافذ ہو جائے، پوری دنیا کے اندر شانتی آ جائے، لوگ ڈریں گے کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندوں قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، تم اسی وجہ سے قتل ناحق سے رکو گے، کسی کا ناحق قتل کرنے سے رکو گے۔ نمبر 4 جو آج کے درس میں، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، روکنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ہڑپ کر جائیں گے، کھا جائیں گے، تو اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ نمبر 5 عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ عہد کیا ہے؟ عہد و پیمان کیا ہے؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کہ صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ عہد الست سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے اندر ہے، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ان لوگوں نے گواہی دی کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یا پھر بندے اور بندے کے درمیان جو بھی عہد و پیمان ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6 ناپ تول مکمل کرو۔ اب کیا بھائی، جس سے لیے دینا ہے، بھائی پورا پورا دینا ہے۔ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، بالکل نہیں۔ ناپ تول بالکل صحیح رکھنا ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کیا کرتے، 1-1 کلو کا الگ الگ رکھتے، چہرہ دیکھ کر اس کے اوپر چڑھاتے نا۔ صحیح ناپیے، اس کے اندر برکت ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ پھر اسی طرح کہا گیا 7ویں چیز، بغیر علم کے بات مت کرو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم ہی نہیں ہے بات مت کرو۔ پہلے علم حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو، نالج لو، اس کے بعد بات کرو، کیونکہ کان، آنکھ، دل سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز، زمین میں اکڑ کر مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تکبر کرو گے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور لمبائی میں پہاڑ کو بھی نہیں چھو سکتے ہو، کتنا کرو گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ایک چیز اور ہے، 9ویں چیز، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ تو آج کے درس میں یہ 9 باتیں اہم تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔